اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کے لیکچر کے بعد بہت سارے ہمیں خطوط اور ای میلز موصول ہوئیں جس میں لوگ شیطان کے سبجیکٹ کے بارے میں اور کلیریفیکیشن چاہتے ہیں، اور کئی سوالات بار بار اسی قسم کے آتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ شیطان ہمارے اندر ہے یا باہر ہے، اور ہماری زندگی میں اس کا کیا عمل دخل ہے، اور ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ شیطان کی جو نسل ہے یا ذریت ہے وہ بھی ہے یا شیطان صرف اکیلا ہے۔ تو لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ شیطان اکیلا ہے یا اس کی ذریت بھی ہے۔ تو شیطان کا جہاں تک تعلق ہے، اس لیکچر میں آپ نے اگر ڈیٹیل سے سنا ہوگا تو اس میں بہت سارے پوائنٹس آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، مگر کیونکہ آپ بار بار ایک سوال مجھ سے بار بار ہو رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ کلیئر کر دیا جائے۔ شیطان ہر انسان کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے۔ شیطان اٹ سیلف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان جب ہمیں وسپر کرتا ہے اور جب ہم اس کے فٹ سٹیپ کو فالو کرتے ہیں، جب اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی انسان شیطان کی بات اٹھاتا نہیں ہے، شیطان سے انسپائرڈ ہوتا نہیں ہے، شیطان کے وسپر پہ آتا نہیں ہے، چاہے کسی انسان کی بات باہر سے سنے یا وہ خود اس کی اپنی انسائٹ جو شیطان ہے جو انسان کے اندر ہے وہ اسے کوئی دماغ کے اندر ڈیلوژنس کی صورت میں یا کسی بھی قسم کے وسپر کی صورت میں اس کو بادر کر رہا ہو، جب انسان چاہے وہ اندر کی بات یا اندر کے شیطان کی اپنی بات اٹھا لیتا ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو شیطان کی جو بھی اس نے بات اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اس پہ عمل کرنے لگتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ انسان اس وقت شیطان کے روپ میں دنیا میں فتنہ فساد یا گناہ کی زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک آیت سے انڈیکیٹ کرتا ہوں، سورہ بقرہ 2 اور اس کی 168 آیت میں یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ انسانوں سے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ شیطان دنیا میں آیا اور انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، اس کو اچھائیاں اور برائیاں کے دونوں راستے بیان کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ کھاؤ پیو زمین میں جو حلال اور طیب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو پاک چیزیں اگر آپ کھائے گا انسان اور یوز کرے گا انسان، تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تو وہ پازیٹیو سائڈ میں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہیں تم اتباع کرو، یعنی شیطان کی وسپر، چاہے وہ آپ کے اپنے دماغ کی ہو، جو آپ کے اپنے اندر کے شیطان کی ہو، یا سامنے والے انسان کی کوئی بات آپ اٹھاتے ہیں، تو وہی بات ہے جب آپ اٹھاتے ہیں تو اتباع کرتے ہیں تب شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی ہے شیطان اور ہمارے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے انسانیت کے اوپر۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نہیں تم فالو کرو خطوات الشیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب ہم اتباع کرتے ہیں، یعنی جو عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام بتا دیے، خبیث بتا دیے، اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کرنے کے ہیں، وہ سب شیطانی عمل ہیں۔ تو شیطان اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہوتا ہے جب تک انسان ان اعمال کو اپنی زندگی میں اپناتا نہیں ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے تو شیطان اس انسان کی وجہ سے، اس انسان کی شخصیت کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ اس وقت شیطان انسان کے اندر سے جب نظر آتا ہے تو کھلا ہوا دشمن انسانیت کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ انسانی کے اندر سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور انسانیت کا کھلا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم، یاد رکھیے امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتے ہیں قرآن مجید میں، شیطان ہمیں ہمارے دماغ میں حکم دیتا ہے، یأمرکم بالسوء، برائی کی طرف، سات سو کے۔ تو شیطان جب بھی ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے ہمارے اندر سے، تو یاد رکھیے جب بھی آپ برا عمل کرتے ہیں تو وہ عمل جب تک ہوتا نہیں ہے شیطان ظاہر نہیں ہوتا۔ تو جب آپ عمل کرتے ہیں تو شیطان ظاہر ہو جاتا ہے، چاہے ہمارا نام کچھ بھی ہو۔ بالسوء والفحشاء، جو بھی انسان بے شرمی، بےہودگی یا فواحش میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو
یا عورت، کیونکہ شیطان مذکر اور مؤنث دونوں کے اوپر ہی آتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، شیطان ایکٹیو دونوں کے اوپر اپنے اتباع کراتا ہے. تو اس لیے جب شیطان اتباع کراتا ہے تو مرد کی صورت میں بھی نظر آتا ہے اور عورت کی صورت میں بھی نظر آتا ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ برا کرے گا انسان، جب تک برا سوچ رہا ہے تو شیطان ظاہر نہیں ہوا. جیسے برا عمل کیا، فواہش، چاہے وہ معاشرے میں، چاہے وہ گھر میں یا اپنے ملک کے اندر، جن جن لوگوں میں، جن جن انسانیت کے اندر نظر آئے گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ شیطان کے فٹ سٹیپ پہ لوگ فالو کر رہے ہیں اور شیطان اس معاشرے کے اوپر ڈومینیٹ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور شیطان تیسرا کام کراتا ہے، وَأَن تَقُولُوا، اور آپ سے ایسی بات کرائے گا ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں ایسی بات کرے گا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہ ہو. شیطان آپ کو بے علم بناتا ہے، اللہ آپ کو علم دیتے ہیں کہ شیطان کو کیسے کارنر کرنا ہے. شیطان بے علمی کی طرف ایسی فواہش اور بیہودگی پھیلاتا ہے، اللہ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دلواتا ہے تاکہ انسان اس کے بارے میں جان ہی نہ سکے. یہ اس کی کھلی ہوئی دشمنی ہوتی ہے. تو ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ شیطان، جب ہم دوسرے تک کو کسی کو بات کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں دوسرے کے انسانوں کے کانوں میں، جب آپ کسی دوسرے انسان تک وہ بات پہنچاتے ہیں تو آپ شیطان کے کانسیپٹ دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے اندر جب وہ کانسیپٹ چلے جاتے ہیں یا وہ آپ کی بات سے متاثر ہوتا ہے تو ہم ایک اور شیطان کو جنم دلواتے ہیں، اپنی ہی بات چیت سے، اپنی ہی خیالات سے، اپنی ہی غیبت سے اس دوسرے انسان کے شیطان کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس طرح شیطان اپنی نسل کنٹینیو کرتا ہے. تو جہاں تک شیطان کا تعلق ہے، شیطان صرف آپ کو برا فعل ہی نہیں کرا رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کو اچھے عمل کے اندر بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. جیسے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز کے دوران شیطان آ لے تو اسے کنفیوز کر دے یا اسے یاد ہی نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ سجدہ سہو کرے. تو اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کو شیطان اچھا عمل کرتے ہوئے کنفیوز کرتا ہے اور برا عمل کرنے کی انسپریشن کرتا ہے تاکہ وہ برا عمل کرے. اور جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے یا اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو کنفیوز کرے گا، آپ کو یادداشت کے اندر انوالو ہوتا ہے اور آپ کو ڈبل مائنڈ کر کے نیک عمل کرنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات تو یہ تھی جہاں اس کی ذریت کا تعلق ہے کہ شیطان کی ذریت کنٹینیو کس طرح ہو سکتی ہے یا شیطان کی نسل کس طرح کنٹینیو ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا آدم علیہ السلام کا واقعے کے اوپر غور کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ شیطان کے لیکچر میں پہلے میں مینشن کر چکا ہوں، مگر یہ غور ضرب بات یہ ہے کہ اگر جہاں ذریت کی بات ہے یا نسل کی بات ہے، اس آیت کو پھر غور سے دیکھیں اور سوچیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ملائکہ کو کہ سجدہ کریں آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سب نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوا. تو آپ خود دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، اور 1400 سال پہلے جب اسلام پھیلا تو کچھ لوگوں نے ایمان ایکسیپٹ کیا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. تو انکار کرنے والے کی جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی مین وجہ کیا تھا کہ اگر آپ بگننگ دیکھیں تو شیطان نے بھی تکبر کیا اور انکار کیا. ان دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بھی میسج کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، ان کے پیچھے وہی شیطان کا کانسیپٹ، تکبر، اپنی قبیلہ، اپنی طاقت، اپنے خاندان. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو طاقت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے دوسرے کسی بھی کانسیپٹ کی وجہ سے تکبر جب انسان کو آ جاتا ہے تو انسان اسی شیطان کے کانسیپٹ وائز، جو شیطان کا جو نسل ہے وہ کانسیپٹ وائز آج بھی عام دنیا میں آپ کو معاشرے میں پریکٹس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو تکبر
وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے شیطان ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اور تکبر ہونے کی وجہ سے انسان، جیسے شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، انسان بھی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے اور دین سے ہٹ جاتا ہے. تو اسی طرح کنٹینیوشن میں اگر آپ نوٹ کیجئے، ان دا بگننگ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں تو سورہ اعراف میں شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی مین وجہ تکبر تھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، اس کی 12ویں آیت میں، کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. یعنی اپنی ریزننگ دے رہا ہے، تکبر کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اس کا مقصد یہی ہوا کہ آگ کو مٹی پہ فوقیت اپنی رائے کی وجہ سے دے رہا تھا، اس وجہ سے وہ اللہ کا حکم بھی انکار کر رہا تھا. تو یہ نسل آج بھی اسی طرح کنٹینیو ہے. اپنے آپ کو تعلیم کی بنیاد پر بہتر سمجھیں یا پیسے کی بنیاد پر یا طاقت کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو اپنے سے بدتر سمجھے اور اپنے کو بہتر سمجھے، تو یہ کانسیپٹ وائز وہی نسل، وہی ذریت کی ہمیشہ ہمیشہ چلی آ رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی. اور شیطان نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ یا اللہ کہ آپ مجھے مہلت دیجئے تاکہ میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں. تو کنٹینیوشن میں آپ دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ سے آگے کہتا ہے کہ قال انذرنی الی یوم یبعثون، سورہ اعراف کی 14 آیت. تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی نہیں مانگتا ہے اور بلکہ کہتا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے ٹائم دیں، مجھے مہلت دیں جب یہ اٹھائے جائیں گے، تاکہ وہ ان اللہ کی سلیکشن کو، جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سلیکٹ کیا تھا، اس کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے ٹائم دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قال انک من المنذرین، بے شک تو مہلت دیے گئےوں میں سے ہے. تو شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دی، تو شیطان قیامت تک ہے. شیطان ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے باہر بھی ہے، اور اس کی نسل بھی انہی کانسیپٹس کے ساتھ، انہی فوائش اور فوٹ اسٹیپ پہ وہ چلا کے ہمیں وہ کانسیپٹ وائز آگے کنٹینیوشن نسل میں نظر آتی ہے. اب سارا مسئلہ مہلت کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی اور اپنی ایکسیس مانگی انسان کی زندگی میں عمل دخل کے لیے. اگر اللہ ایکسیس نہیں دیتے تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے کتاب انبیاء کرام ہدایت بھیجی گئی کہ شیطان آپ کی فطرت کے اندر وسپر ڈال کر کنفیوژن پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھائیاں برائیاں دونوں دی. اب برائی کے اندر سمجھ لیجیے شیطان اس کو ایکسائٹمنٹ میں لے کے آتا ہے، آپ سے غلہ کراتا ہے. تو کتاب کنفرم کرتی ہے. تو یہ تو ویسے بھی اجازت کے ساتھ ہو گیا، اور شیطان ہڈن تو ہے ہی، اور 2 صورتوں میں نظر آتا ہے. اب بلٹن ہمارے اندر، جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہمارے خون کے ساتھ فلو کر رہا ہے. اس کا مطلب جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی ساتھی ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا، کیونکہ فجور اور تقوی اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جو رائٹ سائڈ ہے ہماری، اللہ کہتے ہیں اللہ شرک سے زیادہ قریب ہیں. تو اللہ شرک سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہیں کہ اس نے ہمیں احکامات کے ساتھ دنیا میں ایجوکیٹ کیا، اپنی انبیاء کرام کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا ضمیر کی آواز ہمارے اندر الہام کی ہوئی ہے اچھائیاں اور برائیاں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی آیات سے آپ تصدیق کر لیتے، کیونکہ شیطان آپ کو کنفیوژن پھیلا کے، ہوتا یہ کہ آپ کو بہت ساری چیز پتہ ہوتی ہے مگر قرآن کنفرم کر دیتا ہے. اب ہم شیطان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. شیطان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور شیطان کبھی اپنے بارے میں خود بتائے گا کیا؟ امپورٹنٹ، کبھی نہیں بتائے گا آپ کو، کیونکہ جتنا آپ اس کو جان لیں گے، جتنا اپنے دشمن کو جان لیں گے، اتنا بہتر آپ اس کو کارنر کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کو شیطان کبھی بھی اپنی نالج نہیں دے گا. مگر شیطان کی کتابیں دنیا میں ملتی ہیں جو آپ کی ایموشنز کو ایکسائٹمنٹ پہ پیدا کرتی ہے، آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کو کتابوں کی صورت میں، چاہے وہ کسی بھی چیز کو استعمال کر رہا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ سب کس روپ میں نظر آتے ہیں آپ کو؟ شیطان خود تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تک وہ انسان کے روپ میں نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو شیطان جب انسان کے روپ میں آتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتا ہے، ورنہ ہیلپ لیس ہی ہے، وسپر کرتا رہتا ہے آپ کے دماغ کے اندر. تو خود تو اس کی کوئی ایبلٹی ہے نہیں. جب آپ حکومت عدلی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ نے بنایا ہے، تو بس وہ یہی تو ثابت کرنا چاہتا ہے آدمی غلط چنا آپ نے. اس کی خود کی کوئی ایگزسٹنس ہوتی تو دنیا ادھر ادھر کر دیتا نا.
تو شیطان تو آپ کو ہلکان کر رہا ہے، آپ خود اس کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. عمل ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں جو شیطان کروا رہا ہوتا ہے. جب ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو بے شک وہ شیطان کی وجہ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے شیطان تو ویسے ہی اس میں بے جان ہے اگر آپ اس کے خیالات کو، اس کی وسپر کو نکال دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اس نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. اب ایکچولی وہ آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کر آپ کو مس گائیڈ کرنا چاہتا ہے نا. تو سیدھا راستہ ہے کیا پہلے کہ شیطان کون سی جگہ پہ بیٹھے گا، ورنہ اس کی اہمیت ہی کیا ہے. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت کرتا ہے، للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ اسٹریٹ اور اسموتھ ہے، اسٹیبل ہے، مستحکم ہے، مضبوط اور اسٹریٹ ہے. تو اور شیطان نے کہا تھا کہ رب العالمین اس آیت میں آپ پیچھے دیکھیں کہ میں ان کے تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر، دونوں کو ساتھ ساتھ کھولیے، یہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، ول ڈسکس اگین. اور کہتا ہے قالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اے رب، اس نے کہا اے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ضرور ان کے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. تو یہاں قرآن سیدھا راستہ بتا رہا ہے اور وہ سیدھے راستے پہ بیٹھے گا. تو اس کو سب سے پہلے آپ کو کمزور دکھانے کے لیے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن جانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے پاس پورشنس آف ٹروتھ ہیں، آپ کے پاس ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. تو کم از کم جب وہ سیدھے راستے پہ بیٹھے گا تو اس کا مطلب وی ڈونٹ وانٹ یو. کتنے لوگ قرآن جانتے تھے پہلے سے؟ تو شیطان نے بیٹھنا ہی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں 88 آیات بیان کی. کتنی سر؟ 88 آیات. ان 88 آیات میں اللہ آپ کو ذریت کا بھی جواب دیں گے نا، اس کی آپ اس کی نسل کی بات کر رہے ہیں نا. تو میں آپ کو پہلے اس کی بگننگ بتا رہا ہوں کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے جو چنا ہے یہ لوگ غلط ہیں، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. تو پہلے مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدھا راستہ ہے کہاں. تو پتہ لگا اس آیت میں کہ ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہدی ہدایت کرتا ہے، للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیر. یہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے. تو ہم تو جانتے نہیں تھے، ہم تو اپنے والدین کے، اپنے دوست اقارب کے راستوں کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا قرآن سیدھا راستہ ہے تو ہاؤ مینی پیپل نیو دیٹ؟ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھا گیا، قرآن کو عزت دی گئی، احترام دیا گیا، راستے کے لیے، ہدایت کے لیے. کس نے اس کو کوشش کی کہ اس کو کھولا جائے یا اس سے ہدایت لی جائے؟ تو شیطان نے آپ کو رسپیکٹ میں کمی نہیں کروائی. آپ سے کب کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ نہ کریں؟ شیطان نے کب کہا کہ آپ اس کی تلاوت نہ کریں؟ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس قرآن میں سے ہدایت کا راستہ لیں. بس دس از واٹ ہی ڈونٹ وانٹ، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا ذریعہ کتاب کے ذریعے چنا اور ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نیچرل سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اسی قرآن سے دنیا فتح کی، دنیا میں اسلام پھیلایا. ہم اسی ویپن کو بند کر دیں اور صبح شام تعریف کریں اللہ رسول کی اور کام نہ کریں، تو ہم نے اتباع نہیں کی. اس وجہ سے ہم شیطان کے پنجے میں بھی آ جاتے ہیں. اب جہاں تک یہ تو تعلق ہو گیا سیدھے راستے کا، اب اس کو ہم نہیں جانتے تو کون شناخت کرے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ آپ کے پاس کون سا کرائیٹیریا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یا آپ عمل کر رہے ہیں یہ شیطان کا ہے یا رحمان کا ہے؟ ایسا لے لیجئے. تو کتاب کنفرم کرتی ہے، قرآن کنفرم کرتا ہے کہ کون سا رحمان کا راستہ ہے، کون سا شیطان کا. تو وہ تو بیٹھے گا، ساری عمر بیٹھے گا. اگر آج آپ کو پتہ لگے تو قرآن سے آپ نے سوال کیا کہ بھائی اس کی ضروریت ہے یا نہیں، میری کیا اوقات ہے میں آپ کو بتاؤں. تو بیفور آئی گو ٹو ضروریت ایک آیت اور دیکھ لیجئے، سورہ انعام ہے 6 آیت نمبر 112. اب دیکھیے 121 بھی اس کے ساتھ پڑھیے گا. پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، تمام انبیاء کرام کا، عَدُوًّا، دشمن. آپ دیکھیں شیاطین جمع میں، تو پہلے جواب تو آپ کو یہی مل گیا. اگر شیطان نہیں ہے، شیاطین الانس والجن، تو پتہ لگا تو شیاطین انسان کو کس روپ میں نظر آئیں گے؟ یا انسان کی صورت میں یا جنات کی صورت میں. تو جو آپ کے اندر شیطان ہے، میں پہلے آپ کے اندر کی شیطان کی بات کرتا ہوں، جو آپ کو نظر آتا ہے
یا جب آپ عمل کر لیتے ہیں تو بولتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، شیطان نے کروا دیا. آپ تو اپنے شیطان کو بھی دیکھ نہیں پا رہے، مگر کان میں تو کہتا ہے کہاں آ گئے، پارٹی ہے کاٹو، ہے نا سر. اندر سے گالی گلوچ. اللہ اس انسان کو عزت کیوں دے رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ نے اس کو گاڑی کہاں سے دے دی؟ تو یہ کون آپ کو وسپر کر رہا ہے؟ تو آپ کا نام تو کچھ بھی ہو، آپ کا نام عبد المنان ہے. What who cares about عبد المنان؟ بیکاز آپ عبد المنان والی حرکت کہاں کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن ہے آپ کا نام، مگر اندر کا جو شیطان ہے وہ آپ کو تپا رہا ہے کہ یہ آدمی اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے. تو یہ وسپر کہاں آتا ہے؟ اچھا کیا یہ اکیلا مجھے وسپر آتا ہے؟ کس کس کو دماغ کے اندر شیطان وسپر کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. تو کتنے ہوگا ذرا گنے. اور اللہ کے رسول کی حدیث پھر وہی آ جاتی ہے کہ خون کے ساتھ ہے. اور خون کہاں کا جا رہا ہے؟ وہاں شیطان جا رہا ہے. خون آپ کے دماغ میں جا رہا ہے، خون آپ کے دل میں جا رہا ہے. تو جس جگہ گھس رہا ہے شیطان، دل میں جا رہا ہے تو ایموشنل بنا رہا ہے، دماغ میں جا رہا ہے تو عیار بنا رہا ہے. تو شیطان تو اپنا کام کر ہی رہا ہے. ابھی آپ نے خود دیکھ لی نا کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو وسپر آنے بند ہو گئے؟ ہاتھ اٹھائیں. اس کا مطلب شیطان مرتا بھی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ہڈن شیطان، مرتا بھی نہیں ہے نا. تو واٹ وی شوڈ ڈو؟ تو وی ہیو ٹو کنٹرول. تو ہمیں جن کو اس اپنے اندر والے کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ہڈن پرسنالٹی ہے. ایک تو اللہ کی مخلوق ہے نا جن، اور ایک ہڈن کو بھی کہتے ہیں پوشیدہ. تو شیطان ہڈن بھی کام کرتا ہے، تو دونوں طریقے سے کرتا ہے. جب شیطان کھل کے سامنے آتا ہے تو آپ کو بعض دفعہ جھٹکا لگتا ہے، ارے یہ تو میرا دوست ہے، ارے یہ تو میری بیگم صاحب ہیں، ارے یہ تو میرا بزنس پارٹنر ہے، ارے یہ تو وہ جس کو میں نے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، اس کو کیا ہو گیا؟ ہی واز اوکے بیفور، واٹس رانگ ود ہم؟ یہ کیوں میری غیبت کر رہا ہے؟ وائی ہی از ڈوئنگ دس، وائی ہی از اگینسٹ می؟ اینڈ اس وقت آپ نے صبر کا اور اس کا کورس نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ ناراضگی میں چلے جاتے ہیں، آپ غصے میں چلے جاتے ہیں. تو شیطان دوسرا جو روپ بنتا ہے وہ انسان کے روپ میں ہوتا ہے. آپ اپنے والے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہی لکھا ہوا ہے ان شیاطین جمع میں ہیں، اور یہ جمع میں دونوں صورتوں میں نظر آ رہے ہیں، ہڈن بھی. تو مجھے آپ کا ہڈن، جب آپ خالی سر ہلا رہے ہیں یہ اندر والا ہے، جب زبان سے بول رہے ہو تو انسان کے روپ میں بات کر رہا ہے. تو آپ اندر والا تو بتاتے ہی نہیں ہو نا، دل میں پرسنل ورڈ چلے گئے. کیونکہ اندر والا شیطان پلاننگ کرتا ہے، باہر والا موقع میل دیکھتا ہے کہ اس کو کس موقع پر ذلیل کیا جائے، کس موقع پر اس کے آگے کھڑا کیا جائے. یہ دونوں ایک ہی ہیں، اندر والا اور باہر والا. مگر جب باہر والے کی صورت میں آتا ہے تو دوسرے کے کام کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، نام مل جائے گا، یہ تو وہ عبد المنان صاحب ہیں. مطلب کھل کے آ گیا نا، پہلے چھپے ہوئے تھے، اب وہ سامنے آ گیا کہ یہ میرے بزنس کے آگے آگے کھڑا ہو گیا ہے، یہ آدمی کی نیت خراب ہو گئی ہے، یہ کاروبار میں بےایمانی کرنے لگ گیا ہے، یہ کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے لگ گیا ہے، یہ اللہ رسول سے جو وعدہ کیا تھا ختم ہو گیا ہے. تو وہ منافق سے ایک دم فاسق کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو پھر وہ تمام حرکات کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ پھر دیکھیے پڑھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور ہر نبی کا ہم نے اسی طرح دشمن بنایا. عُدُوٌ شیاطین جمع میں. تو کتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دل میں رکھے بیٹھے ہوئے تھے دشمنیاں، مگر دینے والا اللہ، عزت دینے والا ہے بھائی. اللہ کے نور کو تو اللہ نے پورا کرنا ہی تھا، چاہے وہ جتنے چھپے ہوئے منافقین ہوں، چاہے وہ جتنے چھپے ہوئے کافر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پورا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کامیاب کرنا تھا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو موجود ہونا تھا. ہمارا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا شیطان کچھ نہیں کر سکا. ہمارے یہاں بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے. ہم جب شیطان کو اختیار دیتے ہیں تو شیطان سب کچھ کرتا ہے، ورنہ شیطان کا داؤ کمزور ہے. اس کے ساتھ ایک اور آیت کھولی، سورہ نساء 4 اس کی 76 آیت. شیطان کسی حلیے کا محتاج نہیں ہے، شیطان مرد اور عورت کا محتاج نہیں ہے. شیطان بھائی کے روپ میں بھی آتا ہے، شیطان ماں کے روپ میں بھی آتا ہے، شیطان ہر اس روپ میں آتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کیونکہ شیطان کو آپ کو روکنا ہے نا، تو
آپ کے روکنے کے لیے وہ آپ سے ریلیٹڈ لوگوں کو پریشان کرے گا نا بھائی، آپ کی زندگی کو عمل دخل کرے گا نا، آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا چاہے گا، تو آپ کے چہیتے لوگوں کو امتحان بنائے گا نا آپ کے لیے. یہی شیطان ہے. شیطان کسی محلے میں چوتھی گلی میں کسی کو پریشان کر رہا ہوں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ شیطان آ کے آپ کو پریشان کرے گا تو میں پریشان ہوں گا نا، کیونکہ آپ کا میرا کیا ہے جی؟ تعلق ہے. اپنے اندر تو وہ میرے کر ہی رہا ہوگا وسپر، تو میں اپنے والے کو کنٹرول کر لیا، میں اپنے کو کنٹرول کر رہا ہوں گا تو آپ کو امتحان بنا کے لے آئے گا، ایک نیا نام آ جائے گا کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے میں بچپن کا دوست ہوں، میں جانتا ہوں وہ تو ایسے ہیں. آپ سمجھے سر؟ آپ اپنے والے کو کنٹرول کرو گے، نہیں میں نے توبہ کر لی، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں کوئی برا کام نہیں کروں گا، میں کوئی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا. ابھی آپ اپنے کو سنبھال رہے ہیں، سامنے سے آ جائے گا میں بچپن کا دوست ہوں، میں رائٹ ہینڈ ہوں، یہاں بیٹھتا ہوں ان کے، میں بتاتا ہوں آپ کو دنیا میں کیا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ شیطان کسی بھی طریقے سے اس کام کو جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ ہونا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے آئے گا نا. اور یاد رکھیے گناہ گار آدمی کو اللہ تعالیٰ تب جہنم میں ڈال رہے ہیں جب وہ گناہ گار مر رہا ہے. گناہ گار آدمی کو کرنا کیا ہے؟ توبہ اور اصلاح. تو شیطان تو پھر ہار گیا نا یار. اللہ تعالیٰ اس سے بڑا بینیفٹ کیا دے تمہیں؟ تم ساری زندگی گناہوں کی زندگی گزار کے شیطان لوگ دنیا اس نے خراب کر دیا، اس نے نقصان کر دیا. ایک لمحے میں اللہ کہتا ہے معافی مانگو، توبہ کرو، اصلاح کرو. شیطان کی تمام محنت دھری کی دھری رہ گئی. پھر تم کو اس نے اپنے اچھے بندوں میں، اپنے مومن بندوں میں، اپنے نیک لوگوں میں، صالحین کے ہمراہ کرنے کی وعدہ کیا ہوا ہے تم سے. اگر تم نیک کام کرو گے تو اللہ تمہیں وہ کر کے کیا کر دے گا. وائی وی بلیمنگ شیطان اونلی. جیسا میں نے آپ کو اس دن سبیل سمجھائی تھی، اللہ کا راستہ سمجھایا تھا. ریڈ اگین. الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. قرآن راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، قرآن اللہ کی سبیل کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور اس سبیل پہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ کرام، تابع تابعین اور ہر دور کا مسلمان راستہ تو بتائے نا آپ کو. اسی کو اب دین کہتے ہیں. اور فیصلہ پہلے سے ہوا ہے، ٹریکس پہلے سے بنے ہوئے ہیں، سائن بورڈز پہلے سے لگے ہوئے ہیں، کافر کا، منافق کا، مومن کا، تو آپ کو فالو کرنا ہے. تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں، اور جو راستے میں اللہ اور اس کے رسول کے آتا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو بھی دنیا میں ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو قتال دونوں طریقے کے ہوتے ہیں، ایک اسپریچول اپنی اصلاح، ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کاز میں آتا ہے، چاہے وہ جنگوں کی صورت میں ہو، جنگ بدر کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنگ احد کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والا ہر دور کا اللہ کے راستے میں، اللہ کی سبیل میں قتال کرتا ہے. والذین کفروا، اس کا مطلب دوسری پارٹی بھی ہے، اور وہ جو انکار کرتے ہیں، کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. تو دونوں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور اولیاء جمع میں آ گیا. دیکھیں نا، اس کا مطلب شیطان کے پروٹیکٹڈ اولیاء ہیں، مگر وہ کہتے تھوڑی کہ ہم شیطان کے اولیاء ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے فقاتلوا، بس تم قتل کرو، اولیاء الشیطانی، جو بھی اولیاء پروٹیکٹر ہیں شیطانی طاغوتی نظام کے. ان، بے شک، قید کہتے پلاننگ کو، مکر و فریب. ان قید الشیطانی کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو داؤ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں جو ایمان والا ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے. تو آپ کو دونوں راستے قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے ہیں. قرآن کیا ہے جی؟ فرقان، صحیح اور غلط کی تمیز. شیطان کا راستہ بھی بتا رہا ہے کیونکہ شیطان کو اللہ نے بنایا کہ یہ خبیث عمل ہے، یہ کافر عمل ہے، یہ مشرک والا عمل ہے، یہ منافقین کا عمل ہے. تو راستے تو دونوں ہی قرآن میں ہیں. یہ سبیل اللہ ہے، یہ سبیل طاغوت ہے، یہ طیب ہے، یہ حلال ہے، یہ ایمان والوں کا راستہ ہے، یہ مومن کا راستہ ہے. تو آپ جب قرآن میں سیدھا راستہ دیکھیں گے، اس کا مطلب ٹیڑھا راستہ ہے نا. تو بیان دونوں کی، اس پہ چلنا نہیں ہے، اس سے ایجوکیٹ کرنا ہے آپ کو. تو دونوں راستے قرآن میں بیان کر دیے گئے. تو شیاطین جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کا داؤ کمزور ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ میں اور آپ جب بلیم دیتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کا داؤ کمزور ہے. نا وی گو بیک اوور دیئر، جو ہم سبجیکٹ پہ بات کر رہے تھے. تو شیطان کا داؤ کمزور ہے، اس پہ بلیم نہ دیں.
اس لیے آپ کو بیان کیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان جو ہے اٹ سیلف کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ مجھے کو جب وسپر کرتا ہے اور جب میں اس کی انسپائریشن میں آ جاتا ہوں تو آئی ایکٹ اکارڈنگلی، تو میں اس عمل کو کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں عمل کرتا ہوں تو اس زمین کے اندر فساد ہو سکتا ہے، حقوق کے اندر کسی کے آپ حقوق کھا سکتے ہیں، وہ ہر اس چیز کو جو اللہ نے اوکے کی ہے اس کو اپنے حرام حلال بناتا ہے۔ تو اس طرح ہماری لائف میں تو وہ ملٹیپلائی ہے۔ تو اس لیے شیطان کی سیلف کوئی وجود نہیں ہے، وسپر کر سکتا ہے، مگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو کون طاقتور رہا؟ اس لیے نفس کے کنٹرول کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا وہ تو لاچار ہے، تو وہ دوسرا روٹ ڈھونڈتا ہے۔ وہ اسی طرح کسی کو غیبت کرنی ہو تو وہ اسی سے بات کرے گا جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا، وہ سالڈ آدمی سے بات ہی نہیں کرے گا، سالڈ ایمان والے سے کیوں بات کرے گا؟ اس کو پتہ ہے یہاں سے آیت آئے گی برابر میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے شیطان بھی اپنی جگہ بدل لیتا ہے، کیونکہ وہ جب انسان ہو کے آپ کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ انسان کے روپ میں وہ دیکھ رہا ہے نا، جس کو غیبت کرنی ہے تو اسی کو دیکھا جو غیبت سننا چاہتا ہے، تو آپ سے نہیں کرے گا وہ شخص، اور جو سننا چاہ رہا ہوگا وہ میچنگ ہو جائے گی، تو کمپیوٹر بولے گا میچ، لاک از اوپن، ڈیلیور دا میسج، تمہیں پتہ ہے اس کام ہو گیا ہے نا۔ تو آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو میں صرف سننا چاہ رہا تھا، مگر ایک بات میں بتاؤں، آپ جتنے بڑے مومن ہو، اگر آپ نے وسپر اٹھا لی کسی کی، آپ وہیں روک دیں، آپ ایک آدھ دن تو ڈسٹرب رہیں گے، کیونکہ آپ اس کے اینگل سے سوچنے لگ جائیں گے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ پہلے اینگل بدلو، راستہ تو ہم بدلا ہی لیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے سوچ میں افیکٹ کرتا ہے، راستے میں خود بخود ہی ہوتا ہے، اس لیے اینگل سوچ کر آتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو۔ تو وی گو بیک ٹو اوور دیئر 61:1-2۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے دونوں صورتوں میں نے آپ کو آئی گو بیک ٹو دا سبجیکٹ، سر کی جو بات تھی، اب پھر شیاطین جمع میں ہیں، ٹھیک ہے، 4 آدمی ادھر بھی سوچ رہے ہیں، ایک آدمی ادھر بھی سوچ رہا ہے، میں بھی سوچ رہا ہوں، ایک تو ہم سب کو وہ پلاننگ کراتا ہے انسائٹ، اور پھر انسان کی صورت میں جیسے آپ نے شراب سے توبہ کی، یہ آیت میں آپ کو بار بار اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ کی زندگی سے جو ریلیٹ ہو پائے گی وہ بتاؤں گا۔ آپ ایک انسان سگریٹ پیتا تھا، شراب پیتا تھا، اس کو آیت سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خطوات شیطان ہے بھائی، یہ نجس عمل نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خباثت کی اماں ہے شراب، ٹھیک ہے جی، آپ نے بولا بھائی میں آج سے چھوڑتا ہوں، آپ شراب چھوڑتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے پینا ہے آپ کو، تو وہ کون کہہ رہا ہوتا ہے پینا ہے؟ ایک تو آپ کی ہیبٹ، اور دوسرا شیطان اس کو وسپر کر رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لے لے، ایک گلاس لے لے، ایک سگریٹ پی لے، پوری ڈبی کی بات نہیں ہے، ایک ہی کر لو، چلو 4 پہلے ڈبے پیتے تھے، تو آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے ٹوٹے۔ ابھی آپ اپنے سے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے دوست آ جاتا ہے، ہارن مارتا ہے گاڑی میں، پی آپ روکتے ہیں گاڑی، جی کہہ رہا یار وہاں چلنا ہے، کہہ رہا یار نہیں میں الجھن میں ہوں، میں نے سگریٹ چھوڑ دیا یا میں نے شراب چھوڑ دیا، کہے گا آ جاؤ ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں، اور کلفٹن چلتے ہیں، آپ کلفٹن جاتے ہیں، وہ گولڈ لیف کا ڈبہ دکھا دے گا، کہے گا یار پی لینا کیا ہو گیا ہے، تو کس روپ میں آیا؟ کیونکہ وہ جو نہیں پی رہا ہے، اب جو پی رہا ہے وہ بول رہا ہے دیکھو یار یہ کیسے چھوڑ رہا ہے، تو اس کا اندر والا ناراض ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، مطلب اسٹوپڈ لگے گا نا اس کے سامنے، اس کو وہ برا عمل چھوڑ رہا ہے، شراب چھوڑ رہا ہے، یا تو اس کو محفل سے بھگا دیا جائے گا، یا اس کو بولے گا چل یار ایک ہے کل توبہ کر لیں نا، یاروں دوستوں میں بیٹھا کیا بڑی بات ہے۔ تو کون وہی کر رہا ہے اس وقت، اندر والا یا باہر والا ہے جی؟ باہر والا جب سگریٹ کھول کے دے رہا ہے، شراب دے رہا ہے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا انسان کے روپ میں آیا، اب وہ چھپا ہوا نہیں رہا۔ تو آپ اگر اس کی وسپر میں آ گئے تو آپ کو نام بھی تو پتہ ہے کس نے پلائی تھی۔ اب گھر میں آ رہے ہیں، بیگم بول رہی کیا ہو گیا، آپ کے کپڑوں سے بھی بو آ رہی ہے، آپ کے ہاتھوں سے بھی بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بھی بو آ رہی ہے، تو وہ جو 2 مہینے میں اس نے منتیں مانی تھی، نمازیں پڑھ رہی تھی، سجدوں میں گر گر کے رو رہی تھی، وہ سب ایک دن میں برابر ہو گیا۔ تو آپ بولیں گے میرے دوستوں کو برا نہیں کہنا، سمجھ میں آیا؟ اب آپ دوست کے لیے ڈیفینڈ کرنے لگے، اور دوست کو آپ نے فون کیا یار تو نے اچھا یہ کہنا یار تو کون سا بچہ تھا، میں نے تیرے منہ میں تھوڑی ڈالی تھی، کیا کہے گا وہ، آپ اتنے بچے تھوڑی تھے، میں نے کیا، آپ نے چھوڑو یار، اب تم خود گیلے تھے، تم بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ آپ کے اوپر ہی وہ بات رکھ دے گا۔
تو یہ ہو گئی بات پڑھے دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. تو وہی کرتے ہیں شیاطین. دیکھیے جنہیں وہی ورڈ دیکھ رہے ہیں سر, وہی کرنا, اس حد تک متاثر کرنا کہ کام عمل کر لے. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسپائر کرنے کی ایبلٹی دی ہے, اور شیطان نما انسان کو بھی. تبھی تو لوگوں کی غیبت میں آگے قرآن چھوڑ دیتے ہیں, لوگوں کے تاثرات میں آگے لوگوں کی بات کرنے کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب شیطان کو انسپائر کرنے کی ایبلٹی دی گئی, تو شیطان نے انسان کے ذریعے اپنے رانگس کو دوبارہ دوسرے تک پہنچانے کے لیے, ملٹیپلائی کرنے کے لیے. تو جب شیطان نے دوسرے کو وہی کی انسان کی صورت میں, اگر دوسرے نے اٹھا لی تو ملٹیپلائی نہیں ہو گیا. اگر آپ نے وہ کنسیپٹ اٹھا لیا, شرابی نے ایک شرابی جنم دیا, ایک قاتل نے ایک اور قاتل کے ساتھ دوستی کی, تو آپ ملٹیپلائی تو کر ہی رہے ہیں نا غلط کو. تو اسی طرح ایک فزیکل ملٹیپلائی ہو رہی ہے, ایک اسپریچول ملٹیپلائی ہو رہی ہے. تو یہ وہی بات ہے, بعدوں ملا بعد زخرف القول, وہ ایک دوسرے کو زخرف القول, چکنی چپڑی باتیں, گولڈن ورڈز کے ذریعے وہی کرتے ہیں. غرور کہتے ہیں, غرورہ کے معنی ہوتے ہیں ڈیلوژنس, یعنی آپ کو وہ سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں. شیطان انسان کے روپ میں یا آپ کے اپنے اندر روپ میں جو ڈیلوژنس ہوتے ہیں جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وین یو ریچ دیئر یو ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ, جب آپ وہاں پہنچتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ملتا. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اگر اللہ چاہتے تو ایسا ہوتا ہی نہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان انسان کو وسپر کر رہا ہے, ایک انسان کو کر رہا ہے شیطان کے روپ میں اس کو غلط کرنے کے لیے. فَذَرْهُمْ, اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دیں انہیں, وَمَا يَفْتَرُونَ, جس پہ وہ جو کچھ وہ گھڑا کرتے. کیوں چھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ پتہ آپ کو؟ کیونکہ اللہ نے اس کو کیا دی تھی, مہلت دی تھی. اللہ ورنہ اس کو اسی وقت روک دیں. تو آگے دیکھیے وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور اس لیے چھوڑیں اللہ تعالیٰ, ایسا کرنے کی مہلت انہیں اس لیے ملی تاکہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ, جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ, وَلِيَرْدُوهُ لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور جو نہیں رکھتے اس فریب کی طرف, اس ڈیلوژن کی طرف مائل رہیں اور اس پر خوش ہوتے رہیں جو کچھ وہ کماتے ہیں. اللہ جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ شیطان کی جو تابع ہو گیا, کیونکہ شیطان کو فری ول دیا اور آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز قرآن سے دے دی. اب اس طرح ایک ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ایک دیکھیے ہمارے دین کے باپ کون ہیں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ, اس سے تمہارا انتخاب کر لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے دین میں. اور حضرت ابراہیم تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم, یہ سسٹم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا فزیکل تعلق ہے یا اسپریچول تعلق ہے؟ تو دین کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو دین کے باپ اس لیے ہو کہ انبیاء کرام کے بھی دین کے باپ تھے. جب دین کے باپ ہو گئے تو اسپریچول فادر ہو گئے, تو ہم سب اسپریچول اولاد ہو گئے. تو ایک نسل نطفے سے ہوتی ہے, ایک نسل اللہ تعالیٰ دین کے باپ سے چلا رہے ہیں, جو تمام مسلمانوں کے دین کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ انسان جس گھرانے میں پیدا ہو گیا, جس فرقے میں پیدا ہو گیا, وہ اپنے باپ کو تو کوٹ کرتا ہے میرے والد ٹھیک ہیں. جب دین کے باپ کو انٹروڈیوس اس لیے کیا گیا کہ میرے اور تمہارے سب کی کریکشن ہو جائے, کیونکہ دین کا باپ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا. تو ملت ابیکم ابراہیم, تو ہم سب اسپریچول اولاد ہیں. تو کعبہ شریف کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فاؤنڈیشن اس کی اٹھائی تھی. ہم بقرہ عید پہ جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ سنت ابراہیمی میں, کیونکہ دین کے باپ ہیں تو ہم اب اچھی اچھی گائیں لاتے ہیں, اچھے بکرے لاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو نہیں تھا, تو کتنے ہزار سال پہلے تھا. کیونکہ دین کے باپ ہے تو ہم ایز اے اولاد اسپریچول اولاد ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیے 18 کی 50 شیطان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں, فَسَجَدُوا, بس سب نے سجدہ کیا, إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس کے, كَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, فسق سمجھتے تھے؟ فسق کہتے ہیں نافرمان, کرپٹ. اور فاسق اسے کہتے ہیں
جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، تو شیطان نے سب سے پہلے نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اس نے امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ اس نے فسق نافرمانی کی. أَفَتَتَّخِذُونَهُ، بس جو بھی اخذ کرتا ہے، پکڑتا ہے کس کو؟ شیطان کو، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی ذریت کو. تو ذریت ویسے ہی نسل کو کہتے ہیں، تو اس لیے شیطان کی نسل از کنٹینیو. اولیاء، اور اولیاء یعنی پروٹیکٹر، من دونی، اللہ کو چھوڑ کے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اس کی ذریت کو جو دوست بناتے ہیں حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. افسوس ظالموں کو جنہوں نے آیات کو اگنور کیا، اس نے کیا ہی برا بدل اختیار کیا. تو آپ جو جاننا چاہتے تھے ذریت، میں نے آپ کو ویسے آسان طریقے سے بتا دیا کہ ایک تو ہم خیال بنانا دنیا میں، ایک ہوتا ہے یونیورسل رانگ ڈوئنگس، جو فطرتی گناہ ہوتے ہیں، فطرتی گناہ، وہ میرا شیطان میرے اندر سے کرا رہا ہوتا ہے. اور آدمی کا شیطان ہر انسان کے اندر، اس کے اندر ہوتا ہے، اس کی کمزوریوں کے اندر، جو میرے اندر کا جھگڑا ہے چھپے ہوئے کا. تو وہ ان کمزوریوں کو آپ کو سامنے لاتا ہے. یا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ایسا آدمی نہیں ہے مگر تھوڑی سی رشوت لے لے، آپ سمجھے؟ تو شیطان اتنا اسمارٹ ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے. آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ بعد میں کر لینا، دین کا ہی کام ہے، عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی ترقی تمہاری روک جائے گی اگر تم نے دین کی بات کی. آپ سمجھے؟ یار خواہ اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر ابھی آپ اپنے سے لڑ رہے ہیں تو بیوی کی شام میں فرمائش آ گئی، سامنے والوں نے نئی کرولا لیے. کس کی آئی بھائی؟ بیگم صاحب کی نئی کرولا لیے. تو پتہ لگا بیوی کا پریشر ڈلوا دیا شیطان نے، ہماری بھی ایف ایکس چینج کرو. وہ کہہ رہا بھائی ہم نہیں کر سکتے. تو ان کی بھی تو اتنی دنوں ڈیوٹی لگی تھی، انہوں نے تو اتنے پیسے بنا لیے. تو شیطان دونوں روپ میں ہیں. آپ اس وقت وہ آپ کو شیطان تھوڑی لگ رہا ہے، اس وقت ایک مجبور بیوی ہے، مجبور بیٹی ہے، مجبور بھائی ہے، مجبور باپ ہے. تو آپ اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے شیطان، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی غلط ہے. تو شیطان یوزنگ دی پیپل ٹو ایکسائٹمنٹ پیدا کرنا آپ کے ایموشنس کو. اور جب آپ کے ایموشنز آپ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو یو ڈونٹ تھنک اینی مور، پھر آپ سوچتے نہیں ہو، پھر اس کے ماتحت ہو جاتے ہو. تو وہ ہر ویپن استعمال کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی. اور سیدھی سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں 22 کی 52 کہ انہوں نے کیسے شیطان سے بچنے کے لیے کون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آیت بیان کی. شیطان بہت کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. شیطان آپ سے کھیلتا ہے بس. اور اگر شیطان خود کر سکتا تو خود نہ کر لیتا. اگر وہ طاقتور ہوتا، آپ سوچئے شیطان خود ہی کر لیتا جو کچھ کرنا ہوتا اس کو. آپ کے اندر سے کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس انسان کو آپ نے بنایا، اشرف المخلوقات جسے آپ کہتے ہیں، احسن تقویم آپ کہتے ہیں، جس کے لیے تمام کائنات کی چیزیں بنائی گئیں، جس کو خیر اور شر کے دونوں راستے بیان کر دیے گئے، جس کو چوائس دے دی گئی، میں اسی سے نافرمانی کر کے آپ کو دکھاؤں گا. اور یہ انسان بھی سارے کام کر کے، شیطان آپ کو یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ اپنے 1 لاکھ روپے کسی کو دے دو؟ شیطان آپ کو دوسرے کو کھانے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ مگر دوسرے میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، شیطان فائدہ دکھا رہا ہوتا ہے. ورنہ آپ اپنے ہی دے دو نا. شیطان بولے اپنے 1 لاکھ روپے پھاڑ کے پھینک دو، چلو تم کسی کو نہ دو. شیطان آپ کو یہ کیوں نہیں بول رہا ہے کہ تو کسی کو نہیں دے، اس کو لائٹر لے آگ لگا دے 1 لاکھ روپے کو، واشنگٹن کی تصویر لاؤ آگ لگا دے اس کو. اتنا پاگل نہیں ہے بھائی وہ. شیطان آپ کو یہ ایسے کام کروائے کیونکہ آپ بدنیت ہے نا، تو آپ جلا دیں، آپ جلائیں گے بھی نہیں نا. تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان آپ سے وہ کام کروا رہا ہے، اس کا مطلب آپ کے پاس چوائس ہے. پیسہ ویسٹ کرنا یا جلانا بھی تو شیطانی عمل ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا آپ کو، آپ 1 لاکھ روپے کو جلا دیں ایسے کر کے، گڈی کو، کڑک والی کو. شیطان اتنا پاگل نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کرے گا نہیں. آپ شیطان کو بولیں گے جا ہوا کھاؤ یار، ہم نہیں ایسی بات ہے مت کرو یار. مگر شیطان بول رہا ہے اس کا کھا جا تیرے پاس 2 ہو جائیں گے. یہ اسمارٹ ہے، اس کو دودھ کھا رہا ہے، ایک نہیں. آپ سوچیں ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ شیطان وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کی ویک پوائنٹ کیا ہے. اس کی ویک پوائنٹ اس کی جاب ہے، اس کی بیگم ہے، اس کی اولاد ہیں. یہ بہت اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، یہیں سے اس کا ایشو بنا. کیونکہ جب انسان کی وہ کمزوریاں جو اس سے کنٹرول نہیں ہوتی،
تو وہ انسان کو بلیم دینے لگتا ہے اپنی کریکشن کی جگہ. تو آپ یاد رکھیے یہ فطرت ہے انسان کی. آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی نااہلیوں کو بھی کسی اور پر رکھتے ہیں. تو اپنی ویکنس کو چھپا رہا ہے وہ, دوسرے پہ الزام دے دیا یہی شیطان ہے. سمجھدار آدمی یہ ہے کہ بولے یار غلطی ہو گئی نا, نیکسٹ ٹائم آئی ول کریکٹ مائی سیلف. مگر آپ کب تک بولتے رہیں گے کہ وہ ٹیچر اچھی نہیں تھی, ٹیوشن اچھی نہیں تھی, بچہ اس لیے فیل ہو گیا, یہ ہو گیا. آپ دوسروں پہ الزام دیتے رہتے. شیطان یہی کرتا رہا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں, میں یہ آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا. یہی شیطانی فطرت ہے. ہم اپنے کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کریکشن کی جگہ. تو شیطان اسی وجہ سے ہمارے اندر ملٹیپلائی. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہسٹری آف انبیاء کرام. اور اللہ تعالیٰ کس کو بیان کر رہے ہیں 14 سال پہلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہم نے بھیجے آپ سے پہلے اور نبی بھیجے, الا اذا تمنا, جب بھی انہوں نے ڈیزائرز کی یا کوشش کی کہ دین کو پھیلایا جائے. آگے دیکھیں, القى الشیطان. القے کا مطلب ہوتا ہے سمتھنگ ٹو پٹ اٹ ان. تو اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کرام کو بھی ٹیمپٹیشن ضرور کی شیطان نے. ویپن وہی ہے, انسائیڈ یو, وہ اندر والی. اچھا, ایک ہوتی ہے آپ کے اپنے اندر کی جنگ, میں بتا رہا ہوں, ایک ہوتا ہے سامنے والے سے اٹھاتے ہیں آپ. تو اس لیے جب آپ کے اپنے اندر کی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ وہی والی بات ہے. القا کرتا ہے شیطان ان کے دماغ میں کو تو انکار کر دیں گے سارے. آپ کی اتنی محنت برباد ہو گئی, یہ تو کوئی ایمان لانے والا ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان اٹھ جائے. ایک مثال دے رہا ہوں, حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کہ اللہ مجھ پر قدرت نہیں رکھتے یا میری مدد نہیں کر رہے ہیں, تو مچھلی نکل گئی. اندھیروں میں چلے گئے, اللہ کی کمیونیکیشن بند. پھر اندھیروں میں سے پکارے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں اگنور کر گیا تھا, تو پاک ہے, تو کوئی الہ نہیں ہے, پاک ہے تو, میں ہی ظالموں میں سے ہوں, میں نے غلطی کی. انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں نے ظلم کیا. مان تو لیا نا فوراً, تو اللہ تعالیٰ نے اس نجات دے دی. تو نبیوں کو چھوڑا نہیں ہے. دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ الا اذا تمنا, ان کی ڈیزائرز میں, انبیاء کرام کی ڈیزائر ٹو اسپریڈ آؤٹ دا میسج. یہی سنت رسول ہے. جب بھی میں اور آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں, ہم کیا شیطان کا پریشر لے پاتے ہیں, ہم تو تھوڑے میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ نیک کام کرو گے, اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانا چاہو گے, تو آپ اتنا بڑا کام جو اولیاء ولیوں کا نیک لوگوں کا کام ہے اس کی شروعات کریں گے کہ آپ کو ہارے بنائے گا کوئی. تو شیطان تو پسند نہیں کرتا نا, چاہے کوئی بھی اللہ کا کام کرے, چاہے مجھ جیسا آپ جیسا معمولی انسان ہی کیوں نہ ہو, تو ہر لیول پر وہ روکتا ضرور ہے, کیونکہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تمنا کی, تو اللہ کے رسولوں کو جب بھی انہوں نے وسپر کرنے کی کوشش کی, القى الشیطان فی امنیته, ان کے ڈیزائرز میں. فینسخ اللہ. فا کا مطلب ہوتا ہے پس, ینسخ کا مطلب ہوتا ہے مٹا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں اللہ. فینسخ اللہ, منسوخ کر دیتے ہیں اللہ. ما یلقی الشیطان, اس القا کو جو شیطان اندر پیدا کرتا ہے انسان کے یا انبیاء کرام کو جو پیدا کی گئی. ثم, پھر یکمل اللہ آیاتی, محکم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا جی, آیات. تو پتہ لگا کہ اللہ کی آیات انبیاء کرام کو جو وحی ہوتی تھی وہ ان کو اپنی زندگی کا حکم بنا لیتے تھے کہ آج سے یہی عمل کرنا ہے. تو منسوخ ہو جاتا تھا شیطانی وسوسہ. میں اور آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, نصیحت تو لے لیتے ہیں, ہم اس کو حکم نہیں بناتے اپنی زندگی میں. جیسے بھی آپ سر ہلا رہے ہیں نا, مگر آپ گھر جا کے اگر اس میں اسٹینڈ لے لیں گے تو یہ آیت کیا ہو گئی, حکم بن گئی میرے لیے. یہی ساری بات ہے. یحکم اللہ آیاتی, اللہ محکم کر دیتے ہیں, اسٹینڈ دلوا دیتے ہیں آپ کو. واللہ علیم الحکیم, کیونکہ اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیجعل ما یلقی الشیطان, اور بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ما جو یلقی ڈالتا ہے شیطان, فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض, ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے, ٹیسٹ بن جاتا ہے جن کے دلوں میں کیا ہے جی, مرض ہے, ویک ہے. اب مرض میں آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, حب الشہوات کی کوئی بھی لسٹ ہو سکتی ہے, انسانی ایموشنز ہو سکتے ہیں. وہ ویکنس سے آپ کو کمزور کرتا ہے, وہ دل میں مرض آ جاتا ہے, ضرورت سے زیادہ محبت کرنے لگ جائیں گے, لالچ ہو جائے گا, آپ کو بغض آ جائے گا, کینہ آ جائے گا. تو ڈسٹرب سائیکی کو آپ ان کے قلب میں کیا سمجھتے ہیں, مرض. تو ہم جب قرآن جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم ڈسٹرب سائیکی کے ساتھ ساتھ اپسیٹ سائیکی بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم اصلاح نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
قرآن اصلاح کراتا ہے، فرقان بتاتا ہے، حق بتاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے آپ کو بچاتا ہے۔ میں اور آپ راستہ ڈھونڈنے کی جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج۔ تو شیطان نو دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج اوور سیلف، وی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس پرابلم فار دا مومنٹ اینڈ وی ہیو ٹو کم بیک اگین اینڈ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اگین۔ So that's why Allah is not helping us out as well. Allah knows. اگر قرآن میں لکھا ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہاں تو ایک بات بالکل کلیئر ہے، ایک جگہ لکھا ہے شیطان کا داؤ کمزور ہے، یہاں کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اللہ کی آیات سے، اللہ نے جو وحی نازل کی تھی اس کو محکم کر لیا، اپنی زندگی میں سٹینڈ لے لیا، اس پر نکل گئے۔ میں اور آپ دیکھیے، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، میں اور آپ تدبر کرنے والے لوگ ہیں جو اوت الکتاب ہیں، جن کو نصیب میں میری دادا پردادا چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کتاب سیفڈ ہینڈز میں، حافظوں کے سینے میں، علم والوں کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ شیطان کس کس طریقے سے میری اور آپ کی زندگی میں عمل دخل کرتا ہے؟ اللہ کے راستے کے اندر تفرقات پیدا کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آٹو پر آ گئے، مرض میں آ گئے تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے اندر کمپلیکیشنز پیدا کر دیں تو مسئلہ ہے، اللہ کے دین کو مشکل قرار دے دو تو آپ آٹو پر ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آتے ہیں دین ہی ہیو ٹو ورک ہارڈ بیکاز یو نو واٹس گوئنگ آن۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان کی انٹری ابھی مجھے وسپر دے رہی ہے، میں نے اس کو نکالنا ہے۔ اتنا تو فائدہ آپ کو ایک مہینے کے اندر ہو سکتا ہے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں اس پہ نصیحت کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات کے حساب سے، اپنی ایبلٹی کے حساب سے اسٹینڈ لیا۔ اگر آپ نے اپنی ویکنس اپنے آپ کو نہیں دکھائی تو شیطان بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جو ویکنس آپ اپنے آپ سے چھپا رہے ہیں وہ شیطان آپ سے پہلے دیکھ چکا ہے۔ جو ویکنس آپ کی ہے، میں آپ کو بالکل اسٹریٹ کہہ رہا ہوں، آپ میں سے سب اپنی اپنی ویکنس سمجھتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اپنے چہرے پہ سفید بال نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنا جو عمر کے ساتھ ساتھ چینجنگز آتی ہیں نظر نہیں آ رہے، تو یو نو۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے اپنی ویکنس چھپا رہے ہیں تو شیطان نے تو وہ ویکنس دیکھ لی، شیطان وہیں سے آپ کو انٹری دے رہا ہے۔ یو ہیو ٹو ریئلائز یور سیلف کہ کہاں سے ویکنس آپ کے اندر ہے۔ اگر سبمٹ کر دیا، آپ نے سبمیشن کر لیا تو شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور آیات کو نصیحت کے ساتھ ساتھ اسٹینڈ لیجئے، محکم کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بچت ہو جائے گی۔ 23 سورہ ہے، اس کی ایک آیت ہے، دیکھیے وہ دعا ہے، وہ آپ یاد کیا کریں۔ سورہ مومنون 23، سورہ مومنون آیت نمبر 96 سے 98 تک۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئات، اور بھلائی سے برائی کا دفاع کرو۔ کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب بھلائی اور برائی آپ کو بتا دی گئی ہے نا۔ برا عمل شیطان کراتا ہے، بھلا عمل اللہ کراتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں برائی کا دفاع اچھے عمل سے کرو، یعنی تمہیں دونوں چیزوں کی نالج ہے۔ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں لوگ جو کچھ کرتے ہیں، تو تمہیں احسن اور سیئات دونوں بتا دیے گئے، کون سے اچھا عمل ہے کون سا برا عمل ہے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، پناہ مانگتا ہوں میں، من حمزات الشیاطین، حمزات سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حمزات کنٹرول میں فلانا، یہ وہی حمزات ہے، حمزات شیاطین، اور شیاطین جمع میں ہے۔ اے رب العالمین، میں اس حمزات الشیاطین سے پناہ مانگتا ہوں، شیاطین وسوسات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یا رب العالمین، کیونکہ میرے اندر بھی آ رہے ہیں، سامنے سے بھی آ رہے ہیں، لوگوں کے اندر بھی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میرے رب پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا 16 کی 98 میں، ہمیں کس طرح بچنا ہے۔ اس وقت آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کی کتاب، یعنی قرآن میں جب آپ سن رہے ہیں تو قرآن جب سنیں گے تو کس کی پناہ میں آئیں گے؟ یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی پناہ تب ملے گی جب قرآن سنیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان دے ریجیکٹڈ سے۔ تو میں اور آپ اللہ کی پناہ کہاں سے ملے گی؟ اور آپ نے پڑھنا تو بند کی ہوئی ہے،
یہ قرآن اس نے کہا تھا رب العالمین تیرے بندوں کو سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو آپ نے سیدھے راستے کو چوما، عزت دی، چلے نہیں اس پر۔ تو یہی وہی بات ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرأت کریں قرآن کی، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگے۔ تو ویسے کیوں نہیں کریں؟ کیوں؟ ایک آیت اور کھولیے اس کے ساتھ 7200 ساتھ رکھیے کہ قرآن میں کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو قرآن میں نصیحت ہے، اس لیے اللہ کی پناہ ملتی ہے آپ کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت ذکر کے لیے آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی جس کو ذکر چاہیے قرآن میں سے، ہے کوئی جس کو نصیحت چاہیے قرآن میں سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے وہ ملٹی پلائی میں ہو شیاطین، یا انسانوں کے روپ میں ہو، یا پوشیدہ روپ میں ہو، یا منافقین کے روپ میں ہو، یا کافر کے روپ میں ہو، یا مشرک کے روپ میں ہو، اللہ کی پناہ ہر دور کے مسلمان کو اسی قرآن مجید سے ملے گی۔ اور یہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری کتاب کو پریزرو کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں زیر زبر پیش میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے وعدوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، اس کا وعدہ آج بھی یہی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرأت کریں قرآن کی، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگے، کس سے جی؟ من الشیطان الرجیم، کہتے ہیں رجم ہوا جس کو آپ حج پہ پتھر مارتے ہیں۔ انہو لیس لہ سلطان، اس کی نہیں چلتی اتھارٹی، اس کا مطلب اٹ سیلف از نتھنگ، اس کی اتھارٹی چلتی کب ہے؟ علی الذین، اس کی نہیں چلتی علی الذین آمنوا، تو اس کا مطلب نان ایکٹیو۔ میں نے جیسا آپ کو کہا تھا، ہی از نان ایکٹیو، کن کے اوپر؟ انہو لیس لہ سلطان، نہیں چلتی اس کی اتھارٹی علی الذین آمنوا، تو اس کا مطلب جس کی اتھارٹی ایمان والے پہ نہیں چلتی، تو کیا میں ایمان والا نہیں ہوں؟ تو اللہ کے حساب سے شیطان کی اتھارٹی ایمان والے پہ نہیں چلتی، وسپر چلتی ہے، وسپر نکل جاتی ہے۔ اور اتھارٹی کا مطلب کمانڈ میں آ جانا، تو شیطان جب کمانڈ میں آتا ہے تو انسان پہ قبضہ کرتا ہے، اس کی سائیکی پہ قبضہ کرتا ہے، اور اتھارٹی ہوتی ہے تو انسان اس اتھارٹی کو لے کے شیطان کی پھیلاتا ہے نا، اس عمل کے ذریعے جو اس نے اس کو وحی کی ہوتی ہے۔ تو ایمان والے کو کبھی اتھارٹی نہیں بنے گی، کیوں؟ کیونکہ قرآن ذکر کے لیے آسان ہے، اور قرآن سے اللہ کی پناہ ملتی ہے، اور جو ایمان کے ساتھ ذکر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کریں اس کی اتھارٹی نہیں چلتی۔ وَآمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ کوئی ایمان کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، عمل کے ساتھ ان کا توکل ڈیولپ ہوتا ہے، تو ساری زندگی شیطان محنت کرتا رہ جاتا ہے، سلطانیت اس کی نہیں چلتی، اس کی چلتی اس کے اوپر ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کی اتھارٹی تو اسی پہ چلتی ہے جو اس کی طرف پلٹتے ہیں، جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بھی، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو شرک میں انوالو ہے، اس پہ اس کی اتھارٹی چلتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے کون کون سے ایسے عمل کیے ہوئے ہیں کہ ہم پہ شیطان زور سے بھی آ جاتا ہے، اس کا داؤ بھی کمزور ہے۔ تو اگر ہم قرآن میں آتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں ہمزات الشیاطین تو بچا لے ہمیں، تو اس کے لیے آپ کو قرآن میں جانا پڑے گا، تبھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہتے ہیں بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، وہ آپ کو پڑھائے گا بھی، آپ کو بیان بھی کرے گا، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے گا۔ ہم امتی ہیں، ہم تدبر کے ذریعے قرآن لیں گے۔ تو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے۔ سورہ اعراف کی 200 دیکھیے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، دیکھیں یہاں لکھا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہاں لکھا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہی ورڈ آ رہا ہے۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی ترغیب ہو تو اللہ کی پناہ مانگ۔ کیسے مانگے؟ قرآن کے اندر آ جائیں گے، ہم غور و فکر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا، اللہ کے رسول کی زندگی کو غور کریں گے کہ ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے، ہمارے ایز اے امتی ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں۔ یہ دیکھیں کیونکہ انہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اور جو لوگ متقی ہیں، کون سے لوگ؟ جو تقوی کرتے ہیں، جو کانشیس ہیں، جو اپنی ڈیڈز پر، اپنے اعمال پر کانشیس ہیں۔ جیسا کہ آج ہم شیطان کے سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں تقوی کرنا چاہ رہے ہیں ابھی؟ شیطان کے۔ شیطان سے بچنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کن کے لیے آسان ہے؟ نصیحت لینے والوں کے لیے۔ نصیحت لوگے تو نہ شیطان اندر سے آپ کو پرابلم دے سکتا ہے نہ باہر سے، چاہے وہ ملٹی پلائی ہو، اس کی ضروریت ہو، تو شیطان یا تو انسانوں کے روپ میں ہے یا ہڈن صورت میں ہے۔
ہڈن آپ کو کھل ہی جاتا ہے جب انسان کی صورت میں آتا ہے. تب اس ہڈن جب تک اپنے اندر ہے تو اس کو کنٹرول کریں. تو آگے اللہ کہتے ہیں من الشیطان تذکروا، تو وہ ذکر کرتے ہیں. جنہوں نے قرآن میں سے کیا لیا ہوگا؟ ذکر، نصیحت لی ہوگی. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے جس کو نصیحت چاہیے. اب یہاں کہتے ہیں جو واقعی تقویٰ کر رہا ہوگا، جو ذکر لے رہا ہوگا، وہ تذکرو، جیسے شیطان اس کو ٹچ کرے گا، مس کرے گا، یا اس کو ایموشنل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ذکر کریں گے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ قرآن اس کو فرق بتا دے گا. صحیح اور غلط کی تمیز فرقان ہوتی ہے، اور حق اس کو اس چیز کی نقصانات بتائے گا، اور حق اس کو جو اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے فوائد بتائے گا، تو وہ اس میں سے نکل آئے گا. I go to the last ayat about the same subject 43 کی 36. دنیا میں جو لوگ اس ذکر کا استعمال نہیں کرتے تو ان کا اینڈ کیا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ یہاں سیم وہی ذکر کی بات کر رہے ہیں. تو شیطان آپ کو، میں آپ کو اس کے بعد بریف دوں گا. دیکھیے 43 سورہ زخرف اس کی 36 آیت، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی آنکھ بند کر لے گا ذکر رحمان سے. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا کس کے لیے جی؟ ذکر کے لیے. اور فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو قرآن میں ذکر ہے، ذکر میں نصیحت ہے، اللہ کی یاد ہے، اور اس یاد کو جب آپ اپنے اندر لے کے آتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس نصیحت سے دیکھتے ہیں آپ باہر. تو جب شیطان کیا کرتا ہے، اس سے آنکھ بند کراتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، تو رحمان آپ کو بصیرت دیتا ہے. اللہ کی صفات رحمان میں اب بصیرت بھی آ گئی نا، کہ آپ کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت بھی آ گئی. کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو اس انسان کا نام کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر خود ہی ایک شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں. اگر اس سے پہلے نہیں بھی تھا تو یہ لیجیے ضروریت شروع ہو گئی، اللہ اسی وقت ایک دیتے ہیں. نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، اس پہ مسلط ہو جاتا ہے. تو جس کے پاس ذکر ہے اس پر مسلط نہیں ہے، اور جس پر مسلط ہے تو وہ جو چاہے کرے. اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کا حلیہ کچھ بھی ہو، کسی حلیے میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو، کسی گھر میں بھی ہو، انسان مرد عورت کسی صورت میں بھی ہو. تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، تو اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اس سے آنکھ بند کرو گے شیطان آٹو پر آ جائے گا. سنیے ذرا غور سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا پارٹنر بن جائے گا، ایسوسیٹ، دوست بن جائے گا. ابھی اندر والا نہیں ہو گیا، وہ اکیلا ہے، دو ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آئے دو، مگر جب وہ بول رہا ہے تو ایک ہے. دوست ہے تو وہ ہے نا. اگر میں شیطان کے حامی ہوں گا تو ہم ایک ہیں نا. اگر میں فرق ہوں تو اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوں گا. جب اس کی ہاں میں آ گئی تو ہم ایک ہیں. تو اس کا نام کچھ بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کا حلیہ کچھ بھی ہو. یاد رکھیے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ یقیناً، دیکھیں اس نے اللہ کے راستے پہ بیٹھنا تھا نا، سیدھے راستے پہ. اب شیطان اندر والا باہر والے انسان کو سیدھے راستے پہ بٹھا رہا ہے کہ اب لوگوں کے راستے پہ بیٹھ، ان کو بھی قرآن کی سمجھ نہیں آتے، ان کو بھی دین کے راستے پہ چلنے نہ دے. کیونکہ آنکھ بند کرے گا، خود آنکھ بند کی بھی ہوگی تو کسی دوسرے کی بھی کروائے گا نا. اور جس کے ہاتھ میں نصیحت ہے، جس کا قرآن کھلا ہوا ہے، جس کی نصیحت اس کو دکھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر لے کے پھرنا، یعنی اس کی نصیحت، اس کی یاد کو اپنے اندر لے کر پھرنا، تو وہ بچ جائے گا اس کی شر سے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ پھر تمہیں کبھی اللہ کے راستے پہ آنے نہیں دے گا، کیونکہ نے ذکر رحمان سے آنکھیں بند کر لی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، دا ڈینجرس پارٹ، جیسے آپ قرآن کی نصیحت سے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین سے آپ آنکھیں بند کرتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، تو شیطان اسی انسان کو جس نے ذکر رحمان سے آنکھیں بند کی ہوئی ہے، کیا ریئلائز کرا رہے ہیں؟ انہم مہتدون. اللہ کی نصیحت کے بغیر شیطان اس کو یہ ریئلائز کرائے گا کہ یو آر دا موسٹ گائیڈڈ ون ان دا ورلڈ، کہ تم سے زیادہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے. مجھے تو قرآن پتہ نہیں تھا تو میں تو سب کو غلط سمجھتا تھا. جس گھرانے میں پیدا ہوا میں سمجھا میرے ماں باپ ٹھیک ہیں. آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کو غلط لگتا تھا کیا؟ تو شیطان آپ کو اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن مجید سے آپ کو دور لے کے جاتا ہے، اس کی تعلیمات سے دور لے کے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین سے دور لے کے جاتا ہے. تو اپنے حرام حلال لاتا ہے اور یہ ریئلائز کراتا ہے کہ یو آر دا موسٹ گائیڈڈ ون. تو آپ خود دیکھیے قرآن مجید میں کہیں تفرقہ نہیں ہے.
اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرو، تو تدبر کرو گے تو شیطان سمجھ میں آئے گا. ولو كان من عند غير الله اگر اللہ کی غیر کا ہوگا لوجدوا فی اختلاف کثیرہ، اختلافات نظر آئیں گے. تو قرآن کے غور کرنے سے ہی آپ کو اختلاف نظر آ رہے ہیں، تو اختلافات کرنے والے شیطان کے پیروکار نہیں ہوئے. تو جو بھی اختلاف کرتا ہے دین میں کوئی تفرقہ جھگڑا ہے ہی نہیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. تو کیسا مسلمان ہے تو کون کروا رہا ہے؟ اگر میں مومن ہوں تو میری ہاتھ سے میری زبان سے ہر وہ انسان محفوظ ہونا چاہیے. تو آپ خود دیکھیے، تو شیطان اختلافات کی بنیاد پر، شیطان آپ کی کمزوریوں کی بنیاد پر، اگر دین میں آؤ گے تو اختلافات کرانے کی کوشش کرے گا، ویسے آؤ گے تو دنیاوی بغض، لالچ، کینہ، ان تمام چیزوں میں انوالو رکھے گا، آپ کو حسد میں رکھے گا، دوسرے پہ آپ کو تپادا رہے گا، جھگڑے فساد کراتا رہے گا. تو شیطان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہی پڑے گا. 88 آیات ہیں اباؤٹ شیطان. جتنا شیطان کے بارے میں جانتے جائیں گے اتنا شیطان کو آپ کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اور جاننے کے بعد اگر آپ نے خالی نصیحت لی اور اس پہ کام نہیں لیا تو پھر بھی آپ ہدایت یافتہ رہیں گے. اگر آپ نے اس سے ذکر لیتے رہے تو آپ کی آنکھیں کھلتی رہیں گی. دنیا میں کوئی بھی آپ کو اور مجھے مس گائڈ نہیں کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دنیا میں اسی قرآن کے ذریعے دنیا کے کافر مشرک کو مسلمان کیا اور دین کو پھیلا دیا. اور میں اور آپ امتی ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو مجھے اور آپ کو تو اللہ کو جواب دینا ہی پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.